مجھے جس طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ سرکار ابد قرار روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے میدان عرفات میں جو خطبہ دیا وہ خطبہ حجۃ الوداع، وہ بڑا نایاب ہے، وہ بہت معنی خیز۔ اس خطبے کو جو آپ نے نشر فرمایا زمینی حقائق سے جوڑ دیا بالکل۔ ابھی صرف کتاب دہرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ کل میں بھی سن رہا تھا، لگتا تھا کہ یہ کوئی عالمی خطبہ نشر نہیں ہو رہا ہے، جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے۔ جب یہ عالمی اجتماع ہے تو ایسا کیوں نہ ہو کہ کوئی عالمی شخصیت پوری امت کو خطاب کرے، ایسا کیوں نہ ہو؟ اسی لیے یہ درجہ شاہوں کا ہے کہ کوئی شاہ خود خطاب کرے، لیکن میں نے کہہ دیا شاہ کو اس کی نہیں پڑی ہے، صرف حکومت کرنے کی اور امریکہ کی غلامی کرنے کی پڑی ہے، اس کی کچھ۔ سرکار نے اپنے خطبے میں سب سے پہلے جس چیز کا نام لیا تھا وہ یہ تھا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تمہارا خون، سب سے پہلے بات خون کی آئی تھی۔ اور آج خطیب نے بھول کر کے بھی خون کا تذکرہ نہیں کیا، وہ بڑا زوردار خطاب کیا۔ اخبار والوں کو سب ہری ہری سوچتی ہے، اور ان کو آتا بھی کیا ہے بیچارے۔ سارا پیپر لکھا ہے، اب طواف افادہ رہ گیا، دال سے لکھا ہے، وہ تو خیر کاتب کی بول، افاظہ ہے نہ کہ افادہ۔ افادہ کو میں نے فائدہ پہنچا عرفات ہونے کے بعد، تو 2 حرف کسی کو لکھنا پڑھنا آ گیا، صحافی ہو گیا۔ سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا سرکار نے وہ ہے خون، کہ اللہ کی اس پاک زمین کے اوپر انسان کا خون نہ بہایا جائے، خون ریزی نہ ہو۔ اور یہی کمزوری دیکھ کے فرشتے نہیں چاہتے تھے کہ آدمی پیدا ہو۔ 2 کمزوری دیکھ رہے تھے وہ زمین میں بسنے والے کے لیے، ایک فساد فی الارض کی اور دوسرے خون ریزی۔ تو سرکار نے خطبے میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی اس پاک زمین پر خون انسانی ناحق نہیں بہنا چاہیے۔ الفاظ بیان کر دوں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا کہ ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وشہرکم ھذا وبلدکم ھذا۔ یہ خطاب ہے، عالمی خطاب۔ کان کھول کے سن لو اے ایمان والو، بے شک تم سب کا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ نہ کوئی کسی کے خون میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے مال میں۔ کیسے حرام ہے؟ جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے ذو الحجہ کا، اس میں لڑائی جھگڑا منع، اور جیسے یہ شہر حرمت والا حرم ہے،
اسی طرح سے تمہارے اوپر حرام ہے کہ کسی کے جان میں ہاتھ ڈالو، کسی کے مال میں ہاتھ ڈالو، اسی طرح سے برا ہے۔ جیسے مکے کی حرمت ہے اسی طرح خون انسانی کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے ویسے خون انسانی کی حرمت ہے، اور جیسے اس دن کی حرمت ہے اسی طرح سے خون اسلامی و مال اسلامی کی حرمت ہے۔ یہ تذکرہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ شام میں خون بہنا کب بند ہوگا؟ یہ یمن میں خون بہنا کب بند ہوگا؟ یہ کون بہا رہا ہے؟ وہی جن کا خطیب کھڑا ہو کے بول رہا ہے۔ فلسطین کا نام لیا، نہ یمن کا آیا، نہ شام آیا، نہ عراق آیا، نہ افغانستان آیا۔ یہ کیوں خون بہ رہا ہے؟ کس کے اشارے پہ بہ رہا ہے؟ کس لیے بہ رہا ہے؟ معلوم ہوا حضور کی آمد امن و امان کے لیے تھی، صلح و سلام، اور حضور کا حج بھی امن و امان کے لیے تھا، صلح و سلام کے لیے۔ یہ گھر بھی امن والا ہے، یہ مہینہ بھی امن والا ہے، اور مومن بھی امن والا ہے۔ پھر آج مومنوں کی دنیا میں آگ کیوں لگی ہوئی ہے؟ یہ تم سے سوال ہے۔ اوپر سے کہہ کے گزر جاتے ہو، جیسے آپ سنتے ہیں اسی طرح میں بھی خطبہ سن رہا تھا۔ ایک گرا پڑا آدمی، سمجھداروں میں ایک دیوانہ بھی تھا، وہ میں تھا، آپ سب سمجھ رہے تھے، خاص طور سے سنا میں نے کچھ۔ یہ خون بہنا کب بند ہوگا؟ حضور نے عرب اور عجم سب کو ایک کر دیا، کالے اور گورے کو ایک کر دیا، عربی اور عجمی کو ایک کر دیا، کوئی فرق نہ رہا۔ تم عرب اور عرب کو ایک نہ کر سکے؟ سعودی الگ ہے، قطر الگ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون مطر ہے، کون بارش ہے؟ سعودی الگ ہے، یمن الگ ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضور نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر کلکم من آدم آدم من تراب۔ اور اگر ہے بھی تو دوسری جگہ الا بالتقوی پر، پرہیزگاری سے فرق ہوگا۔ تو حضور نے سب کو ایک کر دیا، عرب اور عجم کو ایک کر دیا، کالے اور گورے کو ایک کر دیا، غریب اور امیر کو سب کو ایک کر دیا، سب ایک ہی جگہ پر، سب کو ایک جگہ جمع کیا۔ یہ حضور ہیں، یہ حضور کا دین ہے، دین رحمت ہے۔ اور تم نے کیا کیا؟ صرف عرب کو متحد نہ رکھ سکے، عجم کو کیا کرتے؟ تم ان کو اجانب کہتے ہو، کس بنیاد پر اجانب کہتے ہو؟ اجنبی کہتے ہیں، ان کی بولی ذرا سنیے، اجانب۔ اتفاق سے آپ کو عربی نہیں آتی نا، اس لیے اڑتے ہیں یہ ہوا میں۔ سرکار کے خطبے میں تھا، اس کے بعد الا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جتنے جاہلی رسومات تھے آج سب کو میں نے اپنے پاؤں سے کچل ڈالا۔ حضور فرما رہے، یہ حجۃ الوداع ہے۔ ذرا زمین سے ٹچ ہو کر کے بولو، گراؤنڈ ریئلٹی لو، زمینی حقائق لو کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے۔ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ تمام اور جاہلی امور میں جہاں شرک تھا، کفر تھا، نفاق، وہاں لوگوں میں لڑائی جھگڑا تھا، خواہی نخواہی لڑائی جھگڑا تھا۔
بعض جنگیں تو 120 سال تک چلی ہیں، تو اس میں بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ سرکار نے فرمایا صاحب کچھ ہم نے اپنے دونوں پاؤں کے نیچے پامال کر ڈالا، جاہلی رسوم کو ختم کر دیا۔ آپ صرف شرک کی بات کرتے ہو، جھگڑا لڑائی تو آپ روز کر رہے ہو، کیوں لڑتے کیوں ہو؟ آپ سے سوال ہے، کیوں لڑ رہے ہو آپ؟ امریکہ کے لیے کہ اپنے تخت و تاج کے لیے، یا دونوں کے لیے؟ بہت چھپے پھرتے ہو، تمہیں لوگ بہت چھپا رہے ہیں، یہ میڈیا تمہیں چھپا پائے گا جو سامراجی اور صہیونی ہے؟ سب کو کچل ڈالا۔ دیکھیے صاحب، خانہ کعبہ کی شان جانتے ہو کیا ہے؟ حرم جو ہے، حرم کو حرم اس لیے کہتے ہیں وہاں لڑائی جھگڑا حرام ہے، اسی لیے جیسے ہی کوئی حرم پہنچتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جیسے کوئی اس گھر میں داخل ہوتا امن میں ہو جاتا ہے۔ یہی شان ہے نا، اور مومن بھی امن و امان والا، مہینہ بھی امن و امان والا، گھر بھی امن و امان والا، گھر میں داخل ہونے والا بھی امن و امان۔ تو یہ لڑائی جھگڑا کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آیا؟ حضور آئے تھے رحمت للعالمین، رحمت بکھیرنے کے لیے آئے تھے، امن و امان کے لیے آئے تھے، صلح و سلام کے لیے آئے، وہ پیغام دے رہے ہیں آپ۔ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے کسی قیمت پہ، سب کو متحد کر دیا۔ اور تم متحد بھی کرتے ہو تو کسی مسلمان ملک کو مارنے کے لیے، 4 ملک اکٹھا ہوئے ہیں مارنے کے لیے، یمن کو ہے، اور تیاری تو تھی کہ قطر کے بھی پر قطر دے ہوئے ہیں، لیکن دیکھا کہ اسے ساتھی مل گئے، ادھر ایران مل گئے، ادھر ٹرکی مل گیا، وہ پر سمیٹ کے بیٹھ گئے، کہا چلو بات کریں۔ جیسے امریکہ نے آنکھ دکھانے کی کوشش کی تھی پاکستان کو، حکمرانوں کو، اور یہ ایسے ہی ہیں، انہوں نے کبھی انسانی رواداری اور انسانی شرافت کے لیے بھی کام نہیں کیا۔ یہاں کے حکمراں، ہم نے اتنے برے حکمران نہیں دیکھے۔ کیا کیا تم نے؟ تم اپنا کاندھا غیروں کو پیش کر رہے ہو کہ آؤ ہمارے بھائیوں کو مارو، ہمارے برادر ملک کو مارو، اپنے بھائی کو بیچ رہے ہو، پھر بات اسلام کی کر رہے ہو، ان کا خون بیچ رہے ہو جو حرام ہے، اور پھر حج بھی کر رہے ہو، عمرہ بھی آپ کر رہے ہو۔ کیا حج کر رہے ہو؟ پاگل ہو تم، کیا ہے تم؟ میرے کاندھے پہ بیٹھ کے مارو۔ ابھی آنکھ زیادہ دکھائی تھی، وہ جانتے تھے ذرا سی آنکھ دکھانے میں، نہیں سنا انہوں نے، ڈھیلے ہو گئے۔ ارے یہ اگر غداری نہ کرتے پاکستان کے حکمراں تو امریکہ یہاں پر نہیں مار سکتا تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے سب کیا ہے، انہوں نے بیچا ہے، اور اب عزت کی تلاش میں ہے۔ کہیں غلاموں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتی۔ مشہور ہو گیا ہے کہ وہاں 3 حکومت کرتے ہیں، آرمی، اللہ اور امریکہ، مشہور ہو گئے۔ اس سے بڑی ذلت کیا ہو؟ تم پیسہ لے کر کے اپنے بھائیوں کو مروا رہے ہو، مار رہے ہو۔ یہ کون ہے ISI؟ اور یہ کون ہے ملٹری وہاں کی؟ کون ہے اس کا سربراہ؟ اس وقت یہ مشرف تھا۔ میں نے اس سے زیادہ بھگوڑا، اس سے زیادہ گیا گزرا دیکھا ہی نہیں زمانے۔ آج کل دبئی میں بیٹھا ہوا، بھاگ گیا اور ڈکلیئر کر دیا کورٹ نے کہ بھگوڑا ہے۔ ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ جنرل ہونے کے لائق تھا؟ ایسے جنرل ہے تمہیں؟ ملٹری اس لیے ہے کہ تاکہ رعایا کا خون سلامت رہے۔ ملٹری خون بہاتی ہے تاکہ رعایا کا خون سلامت رہے، اور یہ خون عوام کا بہاتے ہیں تاکہ ملٹری سلامت رہے، ISI سلامت رہے، امریکہ سلامت رہے۔ کیا تم باتیں کرتے ہو؟ تمہارے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں،
تمہاری رعایا مظلوم ہے بیچاری، اسی دن کے لیے تم الگ ہوئے تھے. استغفر اللہ. چلو عرض کر رہا تھا کہ یہ اتحاد بھی بناتے ہیں نا، تو کسی مسلم ملک کو مارنے کے لیے، یمن کو مارنے کے لیے اتحاد میں نظر تو دیکھو، اس پر کیوں نہیں بولے آپ؟ تو ہمارا سوال اپنی جگہ پر ہے کہ خطبے کا پہلا لفظ حضور کا خون ہے، خون پر گفتگو کیوں نہیں ہوئی کہ آج خون ناحق کیوں بہہ رہا ہے؟ یہ جواب ہے سب کے ذمہ، جواب ڈھونڈ کے لاؤ. اور یہ لڑائی جھگڑا مومن ہونے کے بعد کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ایمان تو یہ کہتا ہے کہ حتیٰ تدال حرب اوزارہا، لڑائی بس یہیں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے، لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے. لڑائی جو ہے لڑائی کے لیے نہیں ہے، بس لڑائی ختم کرنے کے لیے لڑائی ہے. کہیں فرمایا حتیٰ لا تکون فتنہ، لڑائی اس لیے ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، لڑائی اس لیے نہیں کہ فتنہ پیدا ہو، فتنے کے بیج بونے کے لیے. آپ اتحاد بھی بناتے ہو تو مسلمان، اسرائیل کے لیے بنایا کوئی اتحاد؟ وہاں تو دوستی کی پینگے ہیں گہری، اس لیے نہیں آتے خطبہ دینے کے لیے. کیا بولیں گے وہ؟ اور یہ صاحب آئے بھی تو شاہ کو اور نو شاہ کو دعا دے کے چلے گئے، دونوں کے لیے دعا کیا، نائب کے لیے بھی. سنتا رہا میں، اور اخبار والے لے لے کے کیا کیا اڑے ہیں بیچارے، بس دیکھتے رہو ان کاموں، خاص طور سے اردو پیپر. سرکار فرما رہے ہیں کہ جتنی جاہلی رسومات ہیں اب ان کا سب کا خاتمہ، سب کو میں نے اپنے پاؤں سے پامال کر ڈالا. اب صرف اسلامی رسومات رہے جو میں دے رہا ہوں، خذوا عنی مناسککم. پھر فرمایا پھر خون کے بارے میں کہ جو جاہلیت میں خون ہو گیا تھا، دماء الجاہلیہ، کہا وہ بھی موضوع ہے، وہ بھی میں حاضر کرتا. جو زمانے جاہلیت میں خون ہو گیا تو وہ بھی میں نے ختم کر دیا. اور سب سے پہلے ابن ربیعہ کا، ربیعہ ابن حارث کا، یہ حضور ہی کی اس میں میں وہ خون پہلے معاف کر رہا ہوں. وہی خون کی بات چل رہی ہے، اور یہاں خون کا دور تک تذکرہ نہیں ہے. کیا ہوشیار ہو خطبہ دینے میں آپ؟ جہاں سب سے بڑا زور دینا چاہیے وہیں زور نہیں ہے آپ کا، وہیں گر گیا آپ کا. وظیفہ خور خطیب کیا کر سکتا ہے بیچارہ؟ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا. وہ دن گئے کہ کہتے تھے نوکر نہیں ہو، نوکر والا خطیب کیا کرے؟ تو حضور نے سب سے پہلے اپنے گھر کا خون معاف کیا زمانے جاہلیت میں، اور اس کے بعد فرمایا سود کو میں حرام کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے گھر کا سود جو یعنی حضرت عباس ابن مطلب چچا کا، وہ سود ختم کر رہا ہوں. دیکھیں یہ زمینی حقائق ہے. تمہاری تمام معیشت سود پر گردش کر رہی ہے سامراجی اور سیہونی نظام میں. کہا سب سے اس کو ختم کر رہا ہوں، بس اصل لے لیں، سود نہیں لے سکتے. اس کے بعد جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا عورتوں کے بارے میں ڈرنا، ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے، یہ کمزور ہے. اللہ نے تمہارے لیے ان کو حلال کیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ساتھ تم نے ان کو حلال کیا ہے. دیکھو ان کے حقوق کہیں پامال نہ. کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کرنے حضور کھڑے ہوئے ہیں. خطبہ دینے کیا کھڑے؟ کمزوروں کے حقوق کی حفاظت ہے، ان کا خیال رکھو. لیکن عورتوں کو بھی تاکید کی کہ اتنا تم خیال رکھو کہ تمہارا شوہر جس کو ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے گھر مت آنے دو، اس کے بسترے پہ اس کو مت بیٹھنے دو. اور اگر تم ایسا کرو گی تو معمولی مار بھی وہ کر سکتا ہے کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا. یعنی وہ صرف ناپسند کرتا، کوئی عیب کی بات نہیں ہے. تو یہ سب حضور کا خطبہ حجۃ الوداع تھا. آج آپ کیا سناتے؟ کتاب سنا رہے ہو پڑھ کے؟ یہ جمعہ کو خطبہ دے رہے ہو یا عالمی خطبہ نشر کر رہے ہو؟
افسوس. تو وہی اقبال کی بات دہرا دوں کہ اقبال تو کہتا رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین، لیکن حج کہاں رہ گیا؟ جسم رہ گیا حج کا، روح کہاں؟ روح ہے مسلمانوں کا عالمی اتحاد. 55 ممالک ہیں، کیا آپ بلا کے سب کو متحد نہیں کر سکتے کہ ہم عزت سے جئیں گے اور دوسروں کو عزت سے جینے دیں گے؟ کبھی ایسا کر سکتے ہو آپ؟ نہیں کر سکتے تو کیا خطبہ دیتے ہو؟ کبھی عربی اور اجمی کو ایک کر سکتے ہو آپ؟ کالے اور گورے کو ایک کر سکتے ہو؟ نہیں. صرف خطبہ نشر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ.